آج ہم اتنا آپس میں اتنی تفریق بڑھ چکی ہے، سیاست دشمنی میں بدل چکی ہے، نفرت میں بدل چکی ہے، اور صرف لیڈرشپ کے درمیان نہیں، آج عوام کی سطح پر بھی لوگ بڑھ چکے ہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ آج سیاست کو گالی سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیاستدان سب کرپٹ ہوتے ہیں۔ جس ملک کے لوگ اپنی لیڈرشپ پر اعتماد کھو بیٹھیں وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ کس کو آپ لے کر آئیں گے؟ آج ہر شخص یہی کہتا ہے کہ جس کو لے کر آئیں گے اس نے کام تو وہی کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ مرزا صاحب نے ابھی ملک کے سب سے بڑے مسئلے کی بات کی، مہنگائی کی بات کی۔ ایک ایسی مہنگائی آج ملک میں ہے جس کا کوئی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ یہ مہنگائی کیوں، ہر شخص سے سوال کرتا ہے مہنگائی کیوں ہے، اس کا حل کیا ہے؟ مہنگائی ہونے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ایک موضوعاتی فیصلہ ہے یا کوئی ایک موضوعاتی پالیسی ہے جس سے مہنگائی کا حل نکل آئے گا۔ آپ کو تسلسل کے ساتھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ایسے فیصلے جس کی سیاسی قیمت ہوتی ہے اور آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ فیصلے صرف سیاسی فیصلے نہیں ہوتے۔ آپ ملک کے معاملات کو اگر دیکھیں تو اس پر عدلیہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب عدلیہ اپنا کام نہیں کرے گی، اثر ملک کی معیشت پر پڑے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، آج عدلیہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ان کے فیصلے ہیں وہ ملک کی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب ملک میں استحکام نہیں ہوگا، ملک کی معیشت پر اثر پڑتا ہے۔ میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ریکوٹک کا معاملہ ہے، یہ جوڈیشری کا فیصلہ تھا جس نے $6.5 ارب کا پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ سب ہم قصوروار ہیں اس کے اندر، لیکن یہ وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں۔ جب ملک میں ایک ایسا نظام ہوگا، جب ہم نے احتساب کا ایک نظام بنایا ہوا، سب آدمی یہ نیب کی بات کرتے ہیں کہ ملک میں نیب ہے جی، یہ احتساب کا نظام ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اس نے کس کا احتساب کیا ہے؟ جس شخص نے یہ نظام بنایا تھا وہ خود اس سے مستثنا تھا۔ آج بھی جو شخص یہ نظام چلا رہا ہے وہ بھی اس سے مستثنا ہے، جو کل چلا رہا تھا وہ بھی مستثنا تھا۔ تو آپ کے رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ آج کوئی افسر بھی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، فائل پر سائن کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی وزیر پالیسی لانے کو تیار نہیں ہے، کابینہ کی کمیٹیاں فیصلے کرتے ہوئے گھبراتی ہیں، کابینہ فیصلے کرتے ہوئے گھبراتی ہے، تو ملک آگے کیسے چلے گا؟ یہ تحفظ عدلیہ دیتی ہے۔ جب عدل کا نظام ناکام ہو جائے تو معیشت نہیں چلتی۔ یہ عمران شیخ صاحب بیٹھے ہیں، یہی نظر، انہوں نے کام کیا، اور جو انہوں نے کام کیا وہ تاریخی ہے، وہ ایک اس ملک پر احسان ہے، اپنی بساط سے بڑھ کر کام کیا۔ آج 5 سال سے نیب کی عدالت میں۔ تو جب لوگ یہ دیکھتے ہیں، جو ہمارے ساتھ سیکٹری کام کرتے تھے وہ سب نیب کے کیسز ان پہ بنے ہوئے ہیں، جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم تو فیصلہ نہیں کریں گے۔ وزیراعظم کے منہ پر لوگ کہتے ہیں کہ جناب، اور مذاق میں نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جناب یہ پالیسی منظور کر رہے ہیں، ہماری وکیل کی فیس بھی اس میں لکھ دیں کہ جب نیب کا کیس بنے گا تو وکیل کی فیس بھی حکومت ادا کرے گی۔ یا سیکٹری اس ملک کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو حشر دیکھ دیا جو لوگ کام کیا کرتے تھے۔ ہماری عدلیہ سو موٹو پاور رکھتی ہے۔ کیا عدلیہ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اس کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے؟ آپ جائیں ذرا نیب، ہم تو جاتے ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ نیب کی عدالت میں جاتے ہیں، جا کر وہاں دیکھیں 15 سال سے لوگ نیب کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آدمی نیب کے کیس میں بنتا ہے نہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ وہ جائیداد خرید کے بیچ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بینک اکاؤنٹ فریز ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ حشر آپ کریں کہ ملک کا، تو فیصلے کون کرے گا؟ نہ سیاستدان فیصلہ کریں گے، نہ بیوروکریسی فیصلہ کرے گی۔ تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر نہایت احترام کے ساتھ اگر ہماری عدلیہ نے سو موٹو نوٹس لینے ہیں، سب سے پہلے یہ نوٹس لیں۔ میں نے بارہا کہا کہ جناب یہ نیب کا ادارہ کو ختم کریں، اسے ملک کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ہم وہ ختم کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔
کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جی آپٹکس کیا ہیں. کل لوگ کہیں گے اپنی جان بچا رہے تھے, نیب کا ادارہ ختم کر دیا, یہ تو احتساب کر رہا تھا. احتساب اگر آپ نے کرنا ہے, میں بار بار کہتا ہوں, ٹیکس کے قانون سے احتساب کوئی بڑا احتساب نہیں ہے. آپ کو خود علم ہو جائے گا کس کے پاس کیا ہے یا نہیں ہے. اور بات اثاثوں کی نہیں ہوتی, بات آمدن کی ہوتی ہے, بات اخراجات کی ہوتی ہے. اگر آپ کے جو لیڈرشپ ہے وہ جہاں بھی ہو, اگر وہ اپنے اخراجات کے حساب نہیں دے سکتی تو مطلب ہے کہ ٹیکس چوری کر رہی ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اور اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جب تک ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کریں گے تو ہمارا کام آگے نہیں چلے گا. یہ باتیں اگر ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, جو پالیسیاں ہیں, پالیسی حکومت بنائے گی نہیں کیونکہ مشکل فیصلے ہیں. آپ کے ادارے ہیں جو اربوں کا نقصان کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے کہ کل کوئی کہے گا کہ جناب یہ کوئی ذاتی فائدہ حاصل کر کے یا کوئی عدالت سٹے دے دے گی. یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس کلیکشن حکومت کے لیے کرتے ہیں, وہ رقم بھی جیب میں ڈال دیتے ہیں اور کورٹ سٹے دے دیتی ہے کہ رقم آپ سے لے نہیں سکتے. تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ یہ بڑے بنیادی فیصلے اگر آپ نہیں کریں گے, آپ یقین کریں آپ اس معاملے سے باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, پوری دنیا ایسے ہی چلتی ہے. آپ کے ہمسایہ ملک ہیں, کرپشن یقیناً ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہر ملک میں ہوتا ہے, کوئی ملک اس سے پاک نہیں ہے. لیکن کرپشن کا مقابلہ آپ کرپٹ اداروں سے نہیں کر سکتے. وہ اس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ نیب کا ادارہ ہے. آپ ہر چیز کو رزلٹ سے دیکھتے ہیں نا کہ نیب نے کتنے لوگوں کو کرپشن میں پکڑا ہے, ان کا حساب دیں. لیکن جو نیب نے نقصان ملک کو پہنچایا اس کا حساب آپ کر بھی نہیں سکتے. آج اگر ایک وجہ ملک میں کے معاملات میں خرابی کی ہے وہ نیب کا ادارہ ہے. اس کی وجہ سے ملک کا نظام مفلوج ہو چکا ہے. لیکن ہم کوئی بھی اس پر کوئی کام کرنے کو تیار نہیں کام نہیں کریں گے, ان معاملات کو درست نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا. پھر مہنگائی ہوگی. یہاں پر میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ افسروں اور وزیروں کے سامنے ملک کا سینکڑوں ارب کا نقصان ہو جاتا ہے. آج کی حکومت میں نہیں, پچھلی حکومت, مجھ سے پچھلی حکومت میں. لیکن لوگ فیصلہ نہیں کرتے کہ کہا مجھے نیب کو کیا میں جواب دوں گا. جب یہ حالات ملک کے ہو جائیں, جب فیصلہ کرنا مفلوج ہو جائے, پھر ملک نہیں چلتے. جب ملک نہیں چلتے تو مہنگائی ہوتی ہے. جب ملک کا نظام نہیں چلے گا تو مہنگائی ہوگی. آپ ایسے ملک میں کہ حساب نہیں کر سکتے کہ گندم کتنی ہے, کھاد ہم نے کتنی بنائی, وہ کہاں چلی گئی. ہزاروں ٹرک کے برابر کھاد ہمارے ملک سے غائب ہو جاتی ہے. یہ بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے؟ سینکڑوں 40 فٹ کے ٹرک ہر روز پاکستان کے بارڈر کا رس کے پاکستان آتے ہیں. کوئی ڈیزل بیچ رہا ہے, کوئی پیٹرول بیچ رہا ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے, کوئی کیا بیچ رہا ہے. یہ اتنی بد نظمی شاید کسی ملک کے اندر نہیں ہے. کون اس کو روکنے والا ہے؟ اگر ہم نظام میں مداخلت کرتے رہیں گے, عدلیہ کرتی رہے گی, سیاستدان ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیں گے, فوج اپنے دائرہ اختیار سے باہر جائے گی, تو ملک نہیں چلتے. یہ جو خرابیاں آج ہیں یہ ایک دن کی نہیں ہے. اگر ہم نے ان کو درست ہم کر لیتے, درمیان میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں, خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ماشاء اللہ لگے ہیں ملک کے اندر, کیا ماشاء اللہ حل دے سکیں. اور آج میں بڑے دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سے بات کرتے, لوگ آج شاید ماشاء اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی نظام تو کچھ نہیں دے گا, آج شاید وہیں سے کوئی حل مل جائے. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آج جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پچھلے 1 سال کے اندر سب اقتدار میں رہ چکی ہیں. آج کوئی یہ کہے کہ میرے پاس کوئی پالیسی میں سب ٹھیک کر دوں گا, تو میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. سب اقتدار میں تھے, جو اقتدار میں ہیں, کیا وہ حل دے سکیں؟ کیا وہ حل کا راستے کا تعین کر سکیں؟ ہمیں تو وہ بھی نظر نہیں آتا. تو کل کون سی آپ کے پاس ایسی قوت آئی ہے کہ کل اگر الیکشن ہو تو اس کے بعد آج آپ معاملے کو سنبھال سکیں گے؟ وہ صلاحیت نظر نہیں آتی, شاید وہ نیت نہیں ہے, وہ سوچ نہیں ہے جو ملک کے معاملات کو حل کر سکے. یہ خرابیاں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا رشتے, بہت سی چیزیں, یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ
ایک چیز نہیں ہے جس کی خرابی سے ملک کے اندر معاملات خراب ہوئے ہیں یا مہنگائی آئی ہے. آپ جو رشتہ ہے صوبوں کا اور وفاق کا اس کو دیکھ لیں. آج وفاق کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچتا, سارے پیسے صوبوں میں آ جاتے ہیں. وفاق مزید قرضے لے کر ملک چلاتا ہے, وہ ملک کیسے چلے گا؟ اور جب وہ قرضہ لیتے ہیں تو پھر ڈیٹ سروسنگ اور بڑھ جاتی ہے. آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم تمام اخراجات کے لیے ہم اضافی قرضہ لیتے ہیں, بلکہ اس سال حالت یہ ہوگی کہ آپ سود دینے کے لیے بھی اضافی قرضہ لیں گے. یہ ملک کی حقیقت ہے. اور ہمارے ایوانوں میں بات کیا ہوتی ہے آپ دیکھ لیں, قانون سازی ہوتی ہے. میں 35 سال سے قانون سازی کے انتظاروں میں آتا جاتا ہوں. یہ گودر صاحب میرے بھائی جی بھی ہمارے ساتھ تھے, 7 گولیوں کے بعد گھر بیٹھ گئے. لیکن آج ہر آدمی کہتے ہیں یہ بڑے کرپٹ سیاستدان ہیں فلانے. جہاں پر آپ ایک کرپٹ سیاستدان مجھے دکھائیں, میں آپ کو 10 ایسے دکھاؤں گا جو شریف لوگ ہیں, جو محنت کرتے ہیں, جو قربانی دیتے ہیں, پوری زندگی لگاتے ہیں. لیکن بات یہ قانون سازی جو ہوتی ہے حکومت اپنی سہولت کے لیے کرتی ہے. بہت کم قانون سازی میں نے ایسے دیکھے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو. آپ کے سامنے ابھی بل پاس ہوا ہے, ایک اچھا بل ہے, اس کی ضرورت تھی, لیکن وہ چند گھنٹوں یا چند دنوں میں پاس ہوا. یہاں ہزاروں قانون ایسے ہیں جس پہ عوام کو سہولت چاہیے, لیکن وہ بل پاس نہیں ہوتے. ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے. تو جہاں حکومت قانون سازی وہ کر رہی ہو, اور ہر حکومت, میں آج کی حکومت کو نہیں کہتا, اس سے پچھلی حکومت, اس سے پچھلی حکومت, جو صرف ان کو سہولت دے سکے کہ حکمرانی کیسے کر سکے, اور پھر بھی اگر حکمرانی نہ کر سکے تو کون ذمہ دار ہے. اس لیے آج اگر ہم صرف مہنگائی کی بات کریں, اس کو حل کرنا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. آپ کو نظام کو بدلنا ہوگا. یہ نظام ان معاملات کو حل اب کرنے کے قابل نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ سیاسی نظام کے اندر صلاحیت مجھے نظر نہیں آتی. جو انتظامی نظام ہے اس میں بھی حل نظر نہیں آتا. ایک چھوٹی سی بات آپ یہ دیکھیں, وفاقی افسر آپ جائیں, تحصیل کی سطح پر وفاقی افسر ملے گا. سارے صوبوں میں وفاقی افسر ہیں, لیکن وفاق کے اندر کوئی نہیں آتا. آج ملک کی جو اعلیٰ ترین, جو سب سے اہم وزارتیں ہیں, ان کے افسران جو ہیں انہوں نے ایک دن بھی کبھی وفاق میں کام نہیں کیا, کوئی تجربہ نہیں ہے. تو اس انتظامی نظام کو بھی آپ کو بدلنا ہوگا. ایک بات بڑی کنٹروورشل ہوتی ہے کہ آپ کے صوبے کیا یہ چل رہے ہیں, کیا یہ چلنے کے قابل ہیں, کیا یہ ملک کو مسائل کا حل دے سکتے ہیں, کیا یہ عوام کو سہولت دے سکے. آپ کراچی کے شہر کو لے لیں, آپ یہاں جائیں, یہ مفتہ صاحب کا الیکشن تھا بلدیہ کے اندر, بلدیہ میں پانی نہیں ہے. جو عام آدمی بلدیہ میں رہتا ہے اس کی زندگی کا سب سے بڑا خرچہ پانی حاصل کرنا ہے. یعنی وہ چیز جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں, وہ وہاں رہنے والے کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کتنے پیسے میں نے پانی پر خرچ کرنے ہیں. ہم نے گھروں میں دیکھا اسکول فیس سے 2-3 گنا پیسے پانی پر خرچ کیے جاتے ہیں. کیا یہ ہماری حکومت کو نظر نہیں آتا؟ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کرتا. ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا کسی پر تنقید نہیں کرنی, کسی کی تعریف نہیں کرنی, لیکن حقائق تو بیان کرنے پڑتے ہیں. تو کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ اب آپ یہاں کا حالات دیکھ لیں. ابھی سینسس ہوا ہے, 2017 میں ہوا تھا, اس دفعہ پھر ہوا ہے. یہ اچھی بات ہے. یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ کو عشرے کے پہلے سال کے اندر کرانا چاہیے. چلے 2 سال میں لیٹ ہو گئے. ابھی سینسس ہوا ہے, کراچی کی آبادی 10 کروڑ کم ہو گئی. جی 10 لاکھ کم ہو گئی. 10 لاکھ جی 10 لاکھ کم ہو گئی. 1 ملین, 1 ملین کم ہو گئی ہے. یہ ممکن نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی اعتراض اٹھا تھا, ہم نے اس کی تحقیق کرائی, کوئی ہمیں ایسی خرابی نہیں ملی جس سے کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہوا. جو مقامی طور پر معاملات ہوتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کراچی کی آبادی کم ہو جائے. آبادی بڑھنی چاہیے. سینسس جو ہوتا ہے, جو اس دن لوگ اس جگہ موجود ہوتے ہیں ان کا سینسس کیا جاتا ہے. میں مری اور یہ جو پنجاب کا شمالی علاقہ ہے وہاں کا رہنے والوں, ہمارے علاقے کے 60-70 ہزار لوگ کراچی میں رہتے ہیں, وہ یہیں گنے جاتے ہیں.
کیونکہ وہ یہاں کے وسائل استعمال کرتے ہیں. ان کے ووٹ بے شک وہاں پہ ہوں گے لیکن وہ یہاں کے شہری ہیں, یہاں پر گنے جاتے ہیں. اس لیے اگر ہم سینسس بھی نہ کروا سکیں تو پھر ہم کیا کروائیں گے؟ جہاں سینسس متنازع ہو جائے, کیونکہ وسائل کی تقسیم سینسس کے مطابق ہے. تو یہ اتنے معاملات ہمارے بڑھ چکے ہیں کہ ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے سکتے, اور جو نظام ہے وہ ان کو حل کرنے سے قاصر ہے, حل نہیں کر سکتا. یہ بدنصیبی ہے کہ اگر آپ کو حل نظر آ رہا ہو کہ یہ نظام کر دے گا تو پھر کم از کم آپ کچھ امید سے رہتے ہیں. آج امید جا رہی ہے. آج ملک کے نوجوان کو امید نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ آپ کو پاسپورٹ کے جو کاپی ہے وہ ختم ہو چکی ہے ملک کے اندر, نہیں چھپنے کو دی گئی ہیں. اتنے لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. اس بات پر اگر ملک کی سیاسی قیادت نظر نہیں دوڑائے گی, ان کو حل کرنے کی بات نہیں کرے گی, اور بات کرنے کا ایوان پارلیمان ہوتا ہے. اگر میرا مفتی اسماعیل صاحب دیگر دوست جو یہاں پر آپ کے سامنے آئے ہیں, ہم اس لیے آئے, ہماری جگہ پارلیمان میں تھی کہ کسی سیاسی فورم سے بات کرتے, لیکن وہ ہمیں وہاں پر معاملہ نظر نہیں آتا. آپ روز ٹی وی دیکھتے ہیں, میرا 100 سے زیادہ ٹاک شوز روز ہوتے ہیں, سب گالی گلوچ کی نظر ہوتے ہیں. کسی نے کوئی ایشوز کی بات کی ہے وہاں پر, کسی نے یہ کہا ہے کہ مہنگائی کیوں ملک کے اندر ہوئی ہے, اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا آسان نہیں. میں نے کہا کہ آپ کو اس نظام کو بدلنا پڑے گا. اگر سیاسی نظام میں قوت ہی نہ ہو بدلنے کی تو آپ کیا کریں گے؟ یہ معاملات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. حل اشخاص ہی کرتے ہیں تو باہر سے آ کر نہیں کرے گا. جو ملک پولیٹیکل لیڈرشپ ہی پیدا نہ کر سکے یا اس کو تباہ کر دے یا ایسے لوگوں کو آگے کر دے نظام جو اہلیت نہیں رکھتے وہاں پر بیٹھنے کی, تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آج ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ الیکشن جو ہمارے چوری ہوتے ہیں, میں 1988 سے بلکہ 85 سے ہر الیکشن کے میں حصہ لیا ہے. آپ یقین کریں ہر الیکشن میں چوری ہوئی ہے. کبھی کسی کو جتانے کی چوری ہے, کبھی کسی کو ہرانے کی چوری ہوئی ہے. تو یہ جو ایک سیاسی جو آپ کو لیڈرشپ جسے ہم کہتے ہیں وہ سامنے آئی ہے, یہ حقیقی لیڈرشپ نہیں ہوتی. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا عوام کی نمائندگی صحیح طریقے سے کر سکیں. یہ خرابی ہم اتنی بڑھا دی ہیں, اور ان کا نچوڑ جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے. آج ہر شخص پریشان ہے. تو میں نے بھی کہا کہ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایسی میٹنگ میں نہیں جاتے تھے, لیکن آج وہ بھی پریشان ہیں. غریب آدمی بھی پریشان ہے, امیر آدمی بھی پریشان ہے. اس لیے ہمیں آج ایک حل ڈھونڈنا پڑے گا. ایک حل اگر لیڈرشپ نہ دے پائی تو آپ شاید انارکی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ فیصلے سڑکوں پر, جس ملک میں فیصلے سڑکوں پر ہونے شروع ہو جائیں وہاں وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو ہمیں ان معاملات کو بڑی سنجیدگی سے, آج امتحان لیڈرشپ کا ہے. میں نے پہلے بھی جو کراچی میں ہمارا سیمینار ہوا تھا وہاں بھی کہا تھا, آج اس ملک میں امتحان 6 لوگوں کا ہے. میں 4 کے نام ہیں, 2 کے عہدے. ایک عمران خان صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں, چیف جسٹس ہیں اور آرمی کے چیف ہیں. یہ سب اثر انداز ہوتے ہیں ملک کے معاملات پر. آج اگر وہ مل کر بیٹھ نہیں سکتے اور راستے کا تعین نہیں کر سکتے تو پھر راستے کا تعین کہاں پر ہوگا؟ یہ سوال اٹھتا ہے. اس طرح راستے کا تعین نہیں ہے, اس کے بعد آپ کو محنت کرنی پڑے گی سب کو مل کر. آج اداروں کے مفاد کی بات نہیں ہے, یہ اداروں کی ذمہ داری کی بات نہیں ہے. آج سب ذمہ دار ہیں جو کچھ ہوا ہے, اور سب کو اپنا حصہ ڈال کر اس معاملے کو حل کرنا پڑے گا. آپ کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, آپ کو ایک نئے انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہے, آپ کو ایک نئے راستے کی ضرورت ہے جو اس ملک کے نوجوان کو امید دے سکیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بات کرنے کے لیے ہم, یہ بار بار مفتہ صاحب بھی آتے ہیں, ہم سب بھی آتے ہیں, اور یہاں کوئی مقصد کوئی سیاسی جماعت بنانا یا سیاسی مفاد یا کوئی طاقت حاصل کرنا نہیں ہے. کم از کم ملک کے مسائل کی بات تو ہو سکے. آپ یقین کریں کہ آج کتنے لوگ ہیں ملک کے اندر جو مہنگائی کے بارے میں کی بات کی جاتی ہے, مہنگائی کی, ہر آدمی کے ساتھ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, لیکن حل کوئی ہے؟ اس کی وجوہات کے بارے میں آپ کے پاس کوئی, جب اگر وجوہات پتہ نہیں ہوگی تو حل کیسے نکالیں گے؟ یہ آج
ہمارے ملک کا سب سے بڑا کرائسس آج لیڈرشپ کا کرائسس ہے. اور میں نے بتایا 3 ادارے ہیں, سیاسی ادارہ ہے, فوج کا ادارہ ہے, جوڈیشری کا ادارہ ہے. اگر یہ جاگیں گے نہیں تو پھر شاید سڑکوں پر لوگ ان کو جگائیں گے. یہ پیغام ہے جو ہم لے کر بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی موزانہ حل ہوتا میں بیان کر دیتا, لیکن یہ بڑی محنت کے کام ہے کیونکہ ہم نے بہت عرصے میں غلط فیصلے, غلط نظام, آئین میں مداخلت کر کے معاملے کو یہاں پر پہنچایا ہے. اس سال 73 کے آئین کو 50 سال ہو گئے, ایک بڑی تقریب ہوئی. تو میں یہ کہتا ہوں ہمیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ اس آئین نے کیا ملک کو بہتری دی ہے یا خرابی دی ہے؟ کیا آئین کے اندر خرابی ہے یا اس کو چلانے والوں کے اندر خرابی ہے؟ یہ معاملات ہمیں دیکھنے پڑیں گے. ہمارے آئین میں ایک بڑا مفصل آئین ہے, بڑا ایکسپلیسٹ آئین ہے جو پاکستان کا آئین ہے. یہ شاید ان چند دنیا کے آئین کے اندر ہے جس میں عہدے کا حلف بھی آئین کے اندر رکھا گیا ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو وہ عہدے رکھنے والے لوگ ہیں اگر وہ اپنے حلف کی ہی پابندی کر لے تو ملک چل پڑے گا. صرف حلف کی پابندی کر لیں, حلف پڑھیں, حلف کی پابندی کریں, آپ کو حل نظر آئے گا. اس لیے میں یہ آدمی بہت سی باتیں کر سکتا ہے لیکن ہم تو جو سوچ رکھتے ہیں اور بہت سی سوچ ہوگی ملک کے اندر کہ کیسے ملک کے معاملات کو حل کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. لیکن آج ہمیں جاگنا پڑے گا. عوام جاگے ہوئے ہیں. آج رات کے 11 بجے بھی میرے بھائی عارف حبیب صاحب بھی یہاں موجود ہیں جو گورنر ہاؤس سے کام کسی کو ملتے نہیں ہیں, لیکن آج یہاں پر بیٹھے تو کچھ مشکل تو ان کو نظر آئی. تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. باقی سوالات سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوں وہ کریں, جو ہمارے پاس جواب ہے دینے کی کوشش کریں گے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ مسئلے کا حل شاید عباسی مفتہ اسماعیل کے پاس نہیں ہے. ہم نے تو اب خود ایک کوشش کی ہے کہ معاملات آپ کے سامنے جو ہمارا تجربہ آپ کے سامنے رکھ سکیں اور اس کا حل ڈھونڈ سکیں. ہم یہ شہید آپ کے پاس آئیں گے جن کے پاس سوال ہوگا اور سب کے پاس آئیں گے, ہم جائیں گے. یہ خاتون سے شروع کر دو جی, پھر آپ کے پاس آتے ہیں سر. ویل کم نیکسٹ ٹو یو. جی میڈم یہ لے لیں مائک تاکہ پیچھے بھی لوگ سن سکیں, ایک دم قریب لیں. اچھا سر آپ کے بہت سے اسٹیٹسٹکس دیے جو بہت بڑے ہیں. آپ سے سوال